السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ایناٹول بائی ایو ٹائٹس، پکچرز بائی پال گیلڈون۔ پورے فرانس میں کوئی بھی چوہا اتنا خوش اور مسرور نہیں تھا جتنا ایناٹول تھا۔ ایناٹول ایک چھوٹے سے چوہوں کے گاؤں میں رہتا جو پیرس کے قریب پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتی تھی اس کی پیاری سی بیوی ڈوسیٹ اور اس کے پیارے سے بچے پال اور پولیٹ، کلاڈ اور کلاڈیٹ، جورج اور جورجیٹ۔ ہر شام جب اندھیرا ہوتا تو گاؤں کے سب چوہے بابا اور سب چوہے میاں اپنی سائیکلوں پہ چڑھ کے اپنے خاندانوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے نکلتے۔ جب وہ انسانوں کے گھر پہنچتے تو ان کے اندر چپکے سے گھستے، ان خاص راستوں سے جو صرف چوہوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ ایناٹول کا ساتھی ہمیشہ اس کا سب سے قریبی دوست گیسٹون ہوتا۔ ایک رات جب ایناٹول اور گیسٹون ایک انسان کے باورچی خانے میں بچا کچا کھانا ڈھونڈ رہے تھے تو ایناٹول کو ساتھ والے کمرے سے انسانوں کی آوازیں آئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سنے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ چپکے سے گیا اور صوفے کے نیچے سے سننے لگا۔ اوف، یہ چوہے تو اتنے خراب ہیں کہ بس، ایک عورت کہہ رہی تھی۔ یہ چپکے سے میرے باورچی خانے میں گھس جاتے ہیں، کوڑے کے اندر گھستے ہیں، کبھی کبھار میز پہ بھی چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی کھانا لینے لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ تازہ ترین کھانے کو بھی کھانے لگ جاتے ہیں، مجھے سب پھینکنا پڑتا ہے۔ پتہ تو ہے آپ کو، اتنے گندے ہوتے ہیں یہ چوہے، اللہ جانے ان کے پنجے کس کس گندی چیز میں پھرے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایک آدمی نے غصے میں کہا، یہ تو فرانس کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ چوہا ہونے کا مطلب ہے بدماش ہونا۔ ایناٹول تو یہ سب کچھ سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بھاگا بھاگا واپس باورچی خانے میں گیا اور گیسٹون سے کہنے لگا، گیسٹون، ہمیں یہاں سے فوراً جانا ہوگا۔ گیسٹون اور ایناٹول واپس چوہوں والے گاؤں کی طرف لوٹے۔ ایناٹول بہت پریشان تھا اور اس نے سارا قصہ گیسٹون کو سنایا۔ لو، اتنی سی بات، گیسٹون نے کہا، بھائی انسان انسان ہوتے ہیں اور چوہے چوہے ہوتے ہیں، ہمارے بھی تو پیاروں کو کھانا چاہیے نا۔ اگر ہم انسانوں کے گھروں سے کھانا نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ لیکن میرے تو کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ انسان ہمارے بارے میں ایسے سوچتے ہیں، ایناٹول نے کہا۔ یہ تو ایک بہت ہی گندا سا احساس ہے، وہ ہمیں کتنا ذلیل سمجھتے ہیں۔ میری عزت نفس کہاں ہے، مائی سیلف ریسپیکٹ، میرا فخر، میری پرائیڈ، میرا آنر، میری عزت۔ گیسٹون نے صرف ایک لاپرواہ طریقے سے اپنے کندھے جھٹکائے۔ He shrugged his shoulders indifferently. اس بات کو بھول جاؤ ایناٹول، گیسٹون نے کہا۔ C'est la vie. This is life. یہی زندگی ہے۔ پریشان ایناٹول جب گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا تو ڈوسیٹ نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایناٹول، ڈوسیٹ نے اداسی سے کہا، کاش کہ ہم لوگوں کو کچھ دے سکتے اس کھانے کے بدلے میں جو ہم ان سے لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ممکن نہیں ہے۔ ایناٹول ڈوسیٹ کی یہ بات سن کے ایک دم چھلانگ مار کے اٹھا اور ڈوسیٹ کو پکڑ کر پورے کمرے میں رقص کرنے لگ گیا۔ ناممکن؟ شاید نہیں میری جان، تمہاری اس بات نے مجھے ایک بڑی زبردست ترکیب دی ہے۔ ونڈرفل آئیڈیا۔ وہ اپنے ٹائپ رائٹر پہ بیٹھا اور 30-40 سائن ٹائپ کرنے لگا۔ ان سائنس پہ لکھا ہوا تھا ایکسٹرا اسپیشلی گڈ یعنی بہت زبردست، اسپیشلی گڈ یعنی بہت اچھا، گڈ یعنی اچھا، ناٹ سو گڈ یعنی کچھ خاص نہیں، اور نو گڈ یعنی بالکل فضول۔ پھر اس نے ہر سائن کے ساتھ ایک پن چپکائی اور ان کو دھیان سے اپنے بستے میں ڈال دیا۔ اس شام جب سب چوہے بابا اور چوہے میاں پیرس کی طرف نکلے تو ایناٹول نے گیسٹون سے کہا، گیسٹون، تم برا نہ منانا، لیکن اب
میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. میرے دماغ میں ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے جو مجھے ایک بہت خفیہ طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے پورا کرنا ہوگا. گیسٹون نے جواب دیا، میں تمہارا دوست ہوں نا؟ دوست کبھی برا نہیں مناتا. دوست اپنے دوست پہ یقین کرتا ہے. گڈ لک. جب سب چوہے پیرس پہنچے تو ایناٹول سب سے الگ ہو گیا. باقی چوہے تو گھروں کی طرف جا رہے تھے، یعنی ریزیڈینشل ایریا میں، اور ایناٹول پیرس کے بزنس ایریا یعنی تجارتی حصے کی طرف جانا چاہتا تھا. وہ ڈووال چیز فیکٹری پہ پہنچا اور اس کے باہر اپنی سائیکل لگائی. ایناٹول کا چھوٹا سا جسم ڈووال چیز فیکٹری کے دروازے کے نیچے سے آسانی سے گزر گیا. اس نے اپنا بستہ اپنے ساتھ دھیان سے رکھا. اوف، اس فیکٹری کی کیا زبردست خوشبو تھی. ایناٹول کے ناک نے بہت فرق قسم کی چیزز کی نشاندہی کی. کیممبیر، پورسلو، بلو، سامسلین، روکفورٹ، بری. خوشبو تو بہت زبردست ہے، لیکن میں ساری رات یہاں کھڑے کھڑے سونگ نہیں سکتا. ایناٹول نے سوچا، مجھے اب کام کرنا ہوگا. وہ فیکٹری کی ایک گلی سے دوسری گلی میں گزرتا گیا جب تک کہ اس کو وہ کمرہ نہ ملا جس کو اس کی کھوج تھی. دا چیز ٹیسٹنگ روم، وہ کمرہ جہاں چیزز تیار ہو کے ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑی ہوئی تھیں. چیز کو بیچنے سے پہلے اس کو چکھنا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اچھی بنی ہے کہ نہیں. یہی چیز ٹیسٹنگ روم کا مقصد ہوتا ہے. اس کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور لمبی لمبی لکڑی کی میزوں پہ چیز پڑی ہوئی تھی. بہت زیادہ چیز پہ چیز، ہر قسم کی چیز. اور وقت ضائع کیے بغیر ایناٹول جلدی سے سب سے قریبی میز پہ چڑھا. پہلے اس کو کیممبیر چیز نظر آئی. اس نے چکھی. بہت زبردست، اس سے زیادہ اچھی ہو نہیں سکتی. اس نے اپنا بستہ کھولا اور اندر سے ایکسٹرا اسپیشلی گڈ یعنی بہت زبردست کا سائن نکالا. یہ نکال کے اس نے چیز پہ پن کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور چیز چکھی. یہ کچھ مزے میں زیادہ ہی تیز تھی. ایناٹول نے اپنے بستے سے ناٹ سو گڈ یعنی کچھ خاص نہیں کا سائن نکالا اور چھوٹی سی پینسل لے کے اس پہ کچھ اور بھی لکھا. اس طرح سب چیزز کو چکھتے چکھتے ایناٹول نے گھنٹے لگا کے سب پہ سائن لگائے. اور اب سائنس پہ صرف یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ چیز اچھی ہے یا بری، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز پہ اس نے لکھا، اچھی ہے بس تھوڑا نمک کم کر دیجیے، یا اچھی ہے لیکن تھوڑے اور مارملیٹ کی ضرورت ہے، یا بالکل فضول ہے اس کو پھینک دیں. آخر کار ایناٹول کا کام ختم ہوا. والا، اب ڈووال فیکٹری بھی ایک دو چیزیں سیکھ ہی جائے گی. آخر کار دنیا میں چوہوں سے بہتر چیز کو کون جانتا ہے. اور اب میں فخر سے اپنے گھر کو لوٹوں گا چیز لے کے، کیونکہ میں نے اس کو اصل میں کمایا ہے اپنی محنت سے. اگلی صبح ڈووال فیکٹری میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. سب لوگ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے. یہ سائنس آخر کس نے لکھے تھے؟ اب مسیو ڈووال یعنی فیکٹری کے اونر یہ دیکھنے آئے کہ یہ سائنس ہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایناٹول کو چیز کے بارے میں اصل میں کتنا معلوم ہے، مسیو ڈووال نے کہا. انہوں نے کچھ روکفورٹ چیز چکھی. ٹوشے، ایناٹول بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس میں واقعی میں کچھ اور اورنج پیل کی ضرورت ہے. اب سب میری بات سنیے، ہمارا کاروبار کچھ اچھا نہیں چل رہا. ہم ایناٹول کے طریقے سے چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب روز رات ایناٹول ڈووال چیز فیکٹری میں اپنے سائنس لے کے آتا، چیز کو چکھتا
اور سائنس لگاتا اور ہر صبح چیز فیکٹری کے کام کرنے والے سائنس کو پڑھتے، ایناٹول کی رائے کے مطابق چیز کو بدلتے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈووال فیکٹری کا کاروبار زبردست طریقے سے چلنے لگ گیا۔ پورے فرانس میں ڈووال فیکٹری مشہور ہو گئی۔ اب تو لوگ کہتے تھے کہ ہم تو صرف ڈووال فیکٹری کی چیز کھائیں گے ورنہ چیز کھائیں گے ہی نہیں۔ اتنے آرڈر آنے لگے کہ مسیو ڈووال کو اپنی فیکٹری کو بڑا کرنا پڑا اور سب کو تنخواہ میں اضافہ دیا، یعنی ریز ان سیلری۔ مسیو ڈووال کا بہت دل تھا کہ وہ اس انسان کی جانکاری کر سکیں جنہوں نے ان کو کاروبار میں اتنی مدد دی ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایناٹول کون ہے، لیکن کہیں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ایناٹول سامنے کیوں نہیں آتا؟ مسیو ڈووال نے اپنی سیکرٹری سے کہا۔ یہ تو ایک بہت بڑے انعام کا حقدار ہے، ہماری ساری کامیابی اس کی وجہ سے ہے۔ مسیو ڈووال نے ایک نوٹ لکھا جس پہ انہوں نے بہت تاکید کی کہ وہ ایناٹول سے ملنا چاہتے ہیں۔ He begged him to meet him۔ لیکن ایناٹول نے ایک جوابی نوٹ لکھا جس پہ اس نے لکھا کہ وہ گمنام رہنا چاہتا ہے، یعنی انونیمس۔ مسیو ڈووال نے فیکٹری کے ہر امپلائی یعنی ہر اس ملازم کو بلایا جس کا نام ایناٹول تھا اور اس کا پورا انٹرویو لیا، سوال جواب کیے، لیکن ہر ایک نے منع کر دیا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ بھئی میں وہ ایناٹول نہیں ہوں جو یہ سائنس لکھ رہا ہے۔ کوئی چیز کام نہ آئی، راز کو راز ہی رہنا پڑا۔ The secret remained a secret۔ آخر کار ایک دوپہر مسیو ڈووال نے اپنی سیکرٹری کو بلا کے ایک بہت لمبا خط لکھوایا۔ اس رات ایناٹول کو وہ خط ملا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا: ہمارے پیارے ایناٹول، ہم نے یہ خط آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لکھا ہے۔ ہماری ساری کامیابی آپ کے زبردست کام کی وجہ سے ہے۔ ہم بڑی شدت سے آپ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ گمنام رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اس راز کی عزت کریں گے۔ آپ جو بھی ہیں، یہ بات تو صاف ہے کہ آپ کو چیز بہت پسند ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ جتنی چیز لینا چاہیں آپ دل کھول کے لیں، جب بھی لینا چاہیں لیں۔ روز رات چیز کے ساتھ آپ کے لیے فیکٹری میں فرینچ بریڈ چھوڑی جائے گی، چاکلیٹ ایکلیئرز چھوڑے جائیں گے اور کچھ اور لوازمات بھی۔ کاش کہ ہم آپ کو اس سے زیادہ انعام دے سکتے۔ ایناٹول، ہم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، اور آج کے بعد ہم آپ کو نیا لقب، نیا ٹائٹل دیتے ہیں۔ یہ لقب ہے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ان چارج آف چیز ٹیسٹنگ۔ ایناٹول، یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے دل و دماغ ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ یو آر آلویز ویلکم ہیئر۔ دعاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آنری ڈووال۔ جب ڈوسیٹ نے یہ خط دیکھا تو اس نے ایناٹول سے کہا، ایناٹول، اب تو آپ کو کسی انسان کے گھر چوری چھپے گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو آپ کھلے عام اس فیکٹری میں جا کے اپنی مرضی سے حق حلال کی کمائی والی چیز کھا سکتے ہیں۔ آپ واقعی میں دنیا کے سب سے دیانتدار اور عقل مند چوہے ہیں۔ اب ایناٹول کے بچے پول اور پولیٹ، کلوڈ اور کلوڈیٹ، جورج اور جورجیٹ بھی اپنے بابا کی کرسی پہ چڑھ کے بابا کو جھپیاں دینے لگ گئے۔ اوف بابا، ہمیں آپ پہ اتنا فخر ہے، ہمارے پیارے بابا اب ایک رسپیکٹیبل یعنی عزت مآب بزنس ماؤس تجارتی چوہے بن گئے ہیں۔ اگلے دن ایناٹول گیسٹون سے ملا اور اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا۔ پھر اس نے گیسٹون سے مدد مانگی۔ وہ چاہتا تھا کہ گیسٹون ایک دفعہ پھر اس کا ساتھی بن جائے اور فیکٹری میں اس کی مدد فرمائے۔ یہ سن کے گیسٹون ایناٹول کی طرف جھکا اور کہنے لگا، میں بہت خوشی سے آپ کا ساتھ دوں گا۔
پھر گیسٹون نے ایناٹول کو دونوں گالوں پہ کچھی دی اور کہنے لگا ویو ایناٹول، یعنی ایناٹول زندہ باد۔ بھائی جب تم ہمارے زندگی کے طریقے سے ناخوش ہونے لگے تو کیا تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے؟ نہیں، تم نے کام کیا کیونکہ تم ایک عزت مآب چوہے ہو، ایک زبردست چوہے ہو۔ پھر اس کے بعد ایناٹول اور گیسٹون اکٹھے مل کے فیکٹری میں کام کرنے لگ گئے۔ ان کا راز ہمیشہ راز ہی رہا۔ اور بچوں، آج کے بعد اگر کبھی آپ کو کوئی چوہا کھانا چراتا ہوا نظر آئے تو آپ یہ جان لینا کہ یہ چوہا یقیناً ایناٹول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایناٹول کبھی چوری نہیں کرتا، حق حلال کا کھاتا ہے، اور اب وہ فرانس کا سب سے خوش و مسرور، ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ چوہا ہے۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی ایناٹول بائی ایو ٹائٹس، پکچرز بائی پال گالڈون۔